جو چاہتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز مجھے مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے، اس کے لیے میں نے نسخہ کیا بتلایا؟ کتنی مرتبہ درود پڑھے؟ تھوڑا جو اونچی آواز نہ بولے۔ اچھا سب ایک دن نا میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر جب دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک، پھر اذان میں اقامت میں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت جی میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کو جہاں اور انعام و اکرام ملے گا وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 نمازیں با جماعت پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سچ بولو گے۔ حضرت صاحب میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس راستے سے باہر جانا، دوست کہتا ہے نہیں حافظ جی اس راستے سے باہر جانا ہے۔ مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ نہیں یار سب کی آواز نہیں آئے گی، ہم آگے نہیں چلیں گے یار، تھوڑا سا اونچی آواز، کس کی ماننی چاہیے؟ اچھا والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ اب یہی کہو گے نا والد کا رتبہ بڑا ہے دوست کا رتبہ چھوٹا ہے، تو جب بڑے اور چھوٹے رتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ جاؤ، کس کی مانو؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میں اور آسان مثال کر دوں۔ حضرت صاحب عشاء کے 4 فرض ہیں، کتنے فرض ہیں؟ 2 رکعت کے بعد جو درمیانی قاعدہ ہے یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ 2 رکعت کے بعد جو ہوتا ہے یاد میں بیٹھے ان کو درمیانی قاعدہ کہتا ہے، یہ نماز میں واجب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ بیٹھنا بھول گیا کھڑا ہو گیا، اب کھڑا ہونا فرض ہے بیٹھنا واجب ہے، فرض اور واجب اکٹھے آ گئے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ واجب کو چھوڑ دیں گے، کس کو پکڑ لیں گے؟ کیوں جی حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ پھر ہم واجب کو چھوڑ دیں گے فرض کو پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب کا رتبہ چھوٹا ہے فرض کا مقام زیادہ ہے۔ جب فرض اور واجب اکٹھا آ جائے حکم میں واجب کو چھوڑ دو فرض کو پکڑ لو۔ تو دوست کا رتبہ چھوٹا ہے، باپ کا رتبہ اونچی بولو ذرا۔ جب باپ اور دوست کا کہا اکٹھا آ جائے تو دوست کو چھوڑ دو، کس کی بات مانو؟ تو اس سے پتہ کیا چلا، اصول کیا بنا؟ جب چھوٹے رتبے اور بڑے رتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا آپ میں سے کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتلائے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے، اور اونچی آواز، اللہ سب سے، کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔